صحابہ کرام ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا جاتا ہے، اور جو مستورات ہیں، جو صحابیات ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہا لکھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں ایک یہ واحد صحابی ہیں جن کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ بھی لکھا جاتا ہے، اور ساتھ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم لکھا جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو عزت دے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے تمام صحابہ کرام انہوں نے بت پرستی کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا وہ ہے، انہوں نے کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی کبھی کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، کبھی کسی بت کے سامنے حالت جاہلیت میں بھی انہوں نے کسی بت کے سامنے سر نہ جھکایا، اور جب کلمہ پڑھ لیا پھر ہمیشہ بت شکنی کا ہی کردار ادا کیا ہے، بت توڑنے کا کردار ادا کیا ہے۔ مکہ فتح ہوتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب مکہ میں تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب کے لیے وہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے، سرکار دو عالم اندر تشریف لاتے ہیں، تمام بت خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سوٹی، اپنی چھڑی کا اشارہ کر کے تمام بتوں کو گرایا۔ اب جو بت اونچے پڑے تھے، اللہ کے محبوب نے کہا اینا علی، علی کہاں ہے؟ جب علی کو بلایا گیا، علی المرتضیٰ مقام نبوت کے اس کندھے پر تشریف لائے کہ جس کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے۔ اللہ کے محبوب کے کندھوں پر جناب علی تشریف لائے، اور علی فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول نے مجھے اپنے کندھوں پر بٹھایا، میں نے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو گرایا۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا علی کیا تمہارا ہاتھ بتوں تک پہنچ گیا ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ آج بت تو کیا چیز ہے، اگر آپ کہیں تو میں ہاتھ آج اپنے اللہ کے عرش تک لے کر چلا جاؤں گا۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے آج مجھ کو عطا فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم سے قلبی وابستگی، پیار اور محبت کا حال یہ تھا، اللہ کے محبوب نے بارہا آپ کے مناقب بیان فرمائے۔ وہ جو غدیر خم کا واقعہ ہے وہ پیش کیوں آیا تھا؟ کچھ صحابہ کرام میں ایسے لوگ بھی منافقین شامل ہوئے تھے جو وہ نواسب تھے جنہوں نے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان میں کچھ ایسے کلمات بولے تھے جو آپ کے شان کے منافی تھے۔ وہ باتیں چلتے چلتے اللہ کے رسول کی کانوں تک پہنچیں۔ اللہ کے محبوب خطبہ حجۃ الوداع دینے کے بعد جب واپس مدینہ تشریف لے کر جا رہے تھے تو اس سفر میں یہ ناگوار واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے محبوب کو پتہ چلا کہ کچھ لوگوں نے میرے بھائی علی کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ رسول میں حضرت انس بن مالک کے ویڑے میں مواخات قائم کی، ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنایا، ایک انصار کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا، تمام مہاجرین و انصار کو جب جوڑ دیا، حضرت علی بھی اس ویڑے میں اس سیر میں بیٹھے تھے، آپ بھی انتظار میں تھے کہ کوئی انصاری میرا بھائی بنے گا، کوئی بندہ میرا بھی بھائی بنے گا۔ جب مواخات قائم ہو گئی، حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے تمام مہاجرین کو انصار کے ساتھ جوڑ دیا اور تمام انصار کو مہاجرین کا بھائی بنا دیا۔ یا رسول اللہ میرے اوپر آپ نے کوئی نظر کرم نہیں فرمائی، مجھے کسی کے ساتھ نہیں جوڑا۔ سرکار مسکرائے، سرکار نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو کسی عام بندے کا بھائی نہیں ہے، تو دنیا میں بھی محمد کا بھائی ہے، تو قیامت میں محمد کا بھائی بن کر آئے گا۔ یہ مقام میں تم کو دیتا ہوں۔ جب بھائی کے بارے میں یہ باتیں ہوئی کہ کسی نے مقام رفیع کو گھٹانے کے لیے بات کی، اللہ کے محبوب نے خم کے مقام پر سرکار نے پڑاؤ کیا اور سرکار نے فرمایا کہ تمام اونٹوں کے پالان جوڑے جائیں۔ تمام اونٹوں کے پالان جوڑے گئے، ایک سٹیج بنایا گیا، اونچی جگہ بنائی گئی، سرکار کھڑے ہوئے، سرکار کھڑے ہو کر ساتھ بلایا علی کدھر ہے؟ علی اوپر آؤ۔ جب علی کو ساتھ بلایا، ہاتھ پکڑ کر کہا لوگو آج کا دن کون سا دن ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ فلاں دن ہے۔ یہ مہینہ کون تھا؟ یہ فلاں مہینہ۔ جب تمام سوالات ہو گئے، کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟
ہاں یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن یہ آخری کتاب ہے اور سچی کتاب ہے اور دین بھی سچا ہے۔ سرکار نے فرمایا پھر سن لو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، بس جو بندہ مجھ محمد کو اپنا مولا جانتا ہے وہ جان لے کہ آج کے بعد علی بھی اسی کا مولا ہے، علی بھی اس کا مولا ہے۔ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام تر علوم و معارف جناب علی مرتضیٰ کے سینے میں اونڈیل دیے اور سرکار فرمایا انا دار الحکمت و علی بابوہا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کی وضاحت رات کو علامہ صاحب نے آپ کے سامنے پیش کی۔ میں ایک دو باتیں آپ کے علم اور آپ کی حکمت کی اور دانائی کی پیش کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے محبوب کے علم کا خاص جوہر عطا فرمایا، خاص مقام عطا فرمایا۔ ایک دن آپ خطبہ دینے کے لیے مسجد تشریف لے کے جا رہے تھے، راستے میں یہودی مل گیا۔ یہودی آپ سے کہتا ہے کہ حضور میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اب عین جمعے کا وقت تھا، لوگ سراپا انتظار تھے، ابھی مولا مشکل کشا تشریف لاتے ہیں اور ہم کو نماز جمعہ ادا کرواتے ہیں۔ راستے میں یہودی نے روک لیا، کہا حضور میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھو کیا سوال ہے؟ کہتا ہے کہ بتائیے کہ کتنے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور کتنے جانور ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جس میں کاؤنٹنگ ہے، گنتی ہے کہ فلاں 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 یہ جانور ایسے ہیں جو بچے دیتے ہیں، فلاں 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 یہ وہ ہے جو انڈے دیتے ہیں۔ کہتا ہے کہ بتائیے انڈے کون سے دیتے ہیں اور بچے کون سے دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے محبوب کی علم کی خیرات عطا فرمائی۔ آپ نے بغیر سوچے کہا جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ اب تم خود بیٹھ کر گنتی کرنا شروع کر دو۔ فرمایا جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ ایک یہودی آپ کے سامنے آیا، آپ نے منبر پر بیٹھ کر کہا تھا سلونی ما شئتم، لوگوں مجھ سے سوال کرو جو چاہے تم مجھ سے سوال کرو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ حضور آپ نے آج ایک عجیب سی بات کی ہے کہ مجھ سے جو سوال کرو میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ مجھے ایک بات بتائیے، آپ کی داڑھی بڑی گھنی ہے، بڑی سگنی ہے، بڑی داڑھی ہے، جبکہ میرے چہرے پر ٹاواں ٹاواں بال ہیں، میری داڑھی بڑی پتلی پتلی ہے۔ کیا آپ کا قرآن یہ بتاتا ہے کہ میری داڑھی پتلی کیوں ہے اور آپ کی داڑھی گھنی کیوں ہے؟ آپ نے کہا سلونی ما شئتم، جو چاہے سوال کرو۔ اللہ کے عرش سے لے کر تحت ثری تک جتنا کچھ بھی اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قدموں کا صدقہ مجھے علم عطا فرمایا ہے۔ میں زمین کے شرق و غرب سے لے کر شمال و جنوب تک اور زمین کے اونچے سے لے کر نیچے تک تمام طرح کے علم میں جانتا ہوں۔ سلونی ما شئتم، جو چاہے مجھ سے سوال کرو۔ وہ یہودی کہتا ہے بتائیے آپ کی داڑھی گھنی کیوں ہے اور میری داڑھی پتلی کیوں ہے؟ کیا آپ کا قرآن اس بات کے بارے میں بتاتا ہے؟ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا ہاں میرا قرآن بتاتا ہے کہ علی کی داڑھی گھنی کیوں ہے اور یہودی کی داڑھی پتلی کیوں ہے۔ آپ نے فوراً قرآن پاک سورہ اعراف کی آیت نمبر 58 کی تلاوت کی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نقدا۔ فرماتے ہیں جو زمین پاکیزہ ہو اس سے اللہ کے حکم سے بھرپور سبزہ نکلتا ہے اور جو زمین گندی ہو اس سے پھر تنکا تنکا نکلتا ہے۔ کہا علی کا وجود خدا کے نور سے بھرپور ہے، اس لیے علی کی زمین پر داڑھی گھنی ہے اور تیری جو زمین ہے یہ یہودیت کی وجہ سے گندی ہوئی پڑی ہے، اس لیے تیرے وجود پر ٹاواں ٹاواں بال نکل کر آئے ہیں۔ فرمایا میرے وجود میں اللہ تعالیٰ کا نور ہے، میں اللہ کے محبوب کا بھائی ہوں اور میں وہ ہوں جس کو اللہ کے رسول نے اسد اللہ کہا ہے، میں خدا کا شیر ہوں۔